السلام علیکم میریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ ہفتہ جو میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں 15 نومبر سے شروع ہو کر 21 نومبر تک جائے گا۔ 3 بڑی چینجز کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی زندگی پر، معاملات پر، ریلیشنز پر، ہیلتھ پر، سبھی سبجیکٹس پر اثر پڑے گا۔ پہلی چینج 16 ہی نومبر کو آ جائے گی جب ربیع الثانی کا نیا چاند آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں ہوگا۔ نیا چاند سولر سسٹم کا ایک ایونٹ ہے، آسٹرولوجیکلی اس کی اس لیے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ آپ کے ہاں ایموشنل میچیورٹی کریٹ کرے گا، اور اس ایموشنل میچیورٹی کا تعلق آپ کی زیادہ تر خرابیوں سے باہر نکلنے میں مدد دے گا۔ ایسی ایموشنل میچیورٹی جس میں الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے کی نئی روش آپ کے اندر پروڈیوس ہوگی۔ ایسی ایموشنل میچیورٹی جس کی وجہ سے آپ اپنی بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ایموشنل میچیورٹی جس کی وجہ سے آپ اپنی سوچوں میں مثبت تبدیلی لانے کی طرف سوچنے لگ جائیں گے۔ سوچنا، مثبت سوچنا اور تبدیل کر کے سوچنا، یہ اس میچیورٹی کی ایک بیسک امپیکٹ ہے آپ کی نیچر پر۔ چاند جب بھی نیا ہوا کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں جذبات تو اپیئر ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاند 8ویں گھر میں نیا ہو تو آپ کے وہ جذبات خرابیوں کو دور کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا اس ہفتے 16 تاریخ کو ہونا شروع ہوگا۔ ناراضگیاں دور کرنے کو دل کرے گا، قرضے اتارنے کو دل کرے گا، خرابیوں کو دور کرنے کو دل کرے گا، اور اس طرح کے دیگر اثرات۔ ایک اور بات، ایموشنل میچیورٹی کے ساتھ ساتھ جو اسپرچول میچیورٹی ہے اس میں بھی فرق آتا ہے۔ پازیٹیو چینج، نئے چاند، ہر نئے چاند پر آپ کو یہ پازیٹیو چینج ملتا ہے جس سے آپ کے اندر احساس، ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سو یہ نیو مون، یہ اور بہت ساری لمبی فہرست ہے اس کے ایڈوانٹیجز کی، بس اس کو اتنا ہی بیان کرتے ہیں۔ آگے جو 2 بڑی چینجز ادروائز 21 تاریخ کو آنی ہے ان کی تفصیل اب آپ کے اس خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس 8ویں گھر میں یہ نیو مون ہوگا اسی 8ویں گھر میں 21 تاریخ کو وینس اپیئر ہو جائے گا، اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ نیوز ان فیکٹ ایریز آپ کے لیے۔ وینس کا 8ویں گھر میں جانا تھوڑا سلو ڈاؤن کر دے گا ریلیشن شپ اٹیچمنٹس کو، لیکن ایسے ایریز اس کا شکار ہوں گے جن کے ہاں ریلیشن شپ پہلے ہی بہت کمزور تھی، جن کے درمیان محبت بہت سٹرونگ تھی، جن کپلز کے درمیان، جن ریلیشنز کے دوران پہلے ہی محبت سٹرونگ تھی، ان کو کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وینس ایک شارٹ ٹرم پلانٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے محبت، ذہنی ہم آہنگی، اسپرچول کنیکشن، سول ایکسچینجز اتنے طاقتور کریٹ کر رکھے ہیں کہ یہ 20-22 دن بغیر کچھ نقصان دیے ہوئے گزر سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی محبتیں پہلے ہی تھوڑی سی تھی، بات بات پر غصہ آتا تھا، جلد باز تھے، غصیلے، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ جب وینس 8ویں گھر میں جائے گا تو تھوڑی ٹربل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ادروائز ایسے پلانٹس آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جن پلانٹ سے اس وینس کی ویکنس ریپیئر ہو سکتی۔ ایک تو 8th ہاؤس میں مرکری ہے، تو آپ سارے ہی ڈیسیجن جذباتی انداز سے نہیں لگائیں گے، تھوڑا سا جو مرکری کا پہلو ہے وہ بھی آپ کی ذہنی قابلیت کو سموتھ، سلکی، پروڈکٹیو، ڈیسائزو، ڈسپلنڈ، ایکوریٹ پلاننگ کے ساتھ یہ وہ بھی کریٹ کرے گا، تو وینس کی بہت حد تک کمپنسیشن تو یہی ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ آپ کو 21 ہی تاریخ کو سن جو ہے یہ بھی آپ کے 9th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا، اینڈ دس از بگ نیوز۔ 9th ہاؤس از اے ہاؤس آف سیجیٹیریس۔ آپ کے لیے اگر 9 گھر آپ کے ہاؤس سے گننا شروع کریں ایریز سے، تو 9واں گھر سیجیٹیریس ہاؤس بنتا ہے، اینڈ سورج اس سال 9ویں گھر میں 21 نومبر کو داخل ہو جائے گا۔ اب سنیے اس کے ایڈوانٹیجز۔ سیجیٹیریس ایک آتشی نیچر کا سٹار ہے، اینڈ سن ایک آتشی نیچر کا پلانٹ ہے۔ جب آتشی نیچر کا پلانٹ کسی فائر نیچر سٹار کے ہاؤس میں جاتا ہے تو وہ فرینڈلی ہوتا ہے، بھومی، بلاسٹی، بگ ایڈوانٹیجز کی وجہ بنے گا۔ ایڈوانٹیج کی فہرست بیان کرتا ہوں۔ بیسک ایڈوانٹیجز، ول پاور کا بڑھنا، بیسک ایڈوانٹیج ڈیسیجن میکنگ، بیسک ایڈوانٹیج
آپ کے ارادوں میں ایسی پختگی پیدا ہونا کہ آپ مشکلات سے گھبرا کے کام کو ترک نہیں کریں گے، اینڈ ٹائم آپ کے لیے فیوریبل ہو جائے گا۔ وقت، سورج کا جب بھی پہلا ایڈوانٹیج ملتا ہے ٹائم آپ کے لیے فیوریبل ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج ہی صبحیں، شامیں، راتیں، سردیاں، گرمیاں بنانے میں بیسک رول ادا کرتا ہے، اینڈ سورج ہی آپ کے ہاں 9ویں گھر میں جانے لگا ہے، وہاں فرینڈلی بھی ہے۔ یہ ابھی بیسک ایڈوانٹیج ہے۔ اب بڑے ایڈوانٹیج سنیں۔ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی وجہ سے غیر معمولی احساس اور فرض شناسی کا جذبہ پیدا ہوگا، جس سے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پرفیکٹ اینڈ ہائی لیول پر پرفارم کر سکے گا۔ عمومی تعلیم والے بھی، چاہے جنرل اسٹوڈنٹس ہوں، یہ جو میٹرک لیول کے یا انٹر لیول کے ہوتے ہیں، ہائر لیول کی ایجوکیشن والے جو کہ اوورسیز بین الاقوامی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا ہوم لینڈ پر ہی مقابلے کے امتحان میں ہوں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہوں، جو ہائر ایجوکیشن کہلاتے ہیں، سو اس سائڈ پر ان دونوں یہ سن کی پوزیشن آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس وقت کسی ایگزام سے گزرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت ٹائم اسے سپورٹ کرے گا، اس کی نیچرل اسکلز اس کو بینیفٹ دیں گی، ساتھ میں یہ ٹائم سپورٹ اسے ایکسٹرا ایڈوانٹیج دے گا۔ پھر اس کا ادروائز 9ویں گھر میں تمام آپ کے ڈپینڈنٹس، اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں اور سی او ہیں یا باس لیول پر ہیں تو آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہوں گے یا آپ کے امپلائیز ہوں گے وہ آپ کی بہت قدر کریں گے، صرف قدر نہیں، رسپیکٹ، فیس ویلیو۔ اگر کوئی ایریز سیاستدان ہے تو اس کا انداز گفتگو اتنا میجیکل ہوگا کہ سامنے والے آپ کی بات کو سنیں گے ہی سنیں گے۔ اگر آپ اپنی فیملی میں لیڈر ہیں، مطلب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، گھر کو چلاتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں، فادر ہیں، فادر فگر ہیں، یا پھر ادروائز گھر کے ڈیسیجنز میں کوئی اہم رول ہے، تو آپ کے ڈیسیجنز بہت سنے جائیں گے، خوش دلی سے سنے جائیں گے، کامیابی سے سنے جائیں گے۔ پھر اس کا امپیکٹ فیوچر پر بھی آئے گا۔ 9th ہاؤس میں جو پلانز آپ بنائیں گے، یہی سورج 21 دسمبر کو آپ کے کیریئر ہاؤس میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے اس مہینے اور اس مہینے کے اس ہفتے 21 نومبر سے جو پلانز بنیں گے وہ تھوڑے عرصے بعد آپ کو مٹیریل ایڈوانٹیج بھی دینا شروع کر دیں گے۔ ابھی بھی اس کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن ہم ویکلی ویڈیو بیان کر رہے ہیں، زیادہ لمبا نہیں کرتے اس بات کو۔ اگلے ہفتوں میں پھر سن کی پوزیشن پر جو موقع ملا بات کرنے کا تو ضرور کروں گا۔ اب آخری بات، سورج اگر 9th ہاؤس میں ایکٹیو ہو اور مارس 1st ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو تو سورج 1st ہاؤس کے یعنی کہ مارس کے ایڈوانٹیج بھی دے گا آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کی فطری صلاحیتیں بہت طاقتور ہو جائیں گی۔ تمام وہ کمیاں، کمزوریاں جو آپ کی نیچر میں کسی معاملے کو جیتنے نہیں دے رہی تھیں، اب سن سپورٹ کرے گا تو مارس بھی طاقتور ہو جائے گا، اینڈ مارس خود آلریڈی 14 نومبر سے ڈائریکٹ ہے، سو اس کی وجہ سے آپ کو ڈبل ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ ایتھلیٹس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اگر وہ کسی کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ون کریں گے۔ فورسز کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اگر وہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہے یا فورسز کسی بھی طرح کی، ایون پولیس سے ریلیٹڈ ہے، تو فزیکل انرجیز میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ان کی پرفارمنسز اچھی ہوں گی، جو اپریسیشن، انکریمنٹس، پروموشنز کی وجہ بنیں گی۔ کاروباری ایریز اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، بلڈرز، کنسٹرکشن فیلڈ سے ریلیٹڈ، اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ، سرجنز، ٹیچرز، جو ذہنی کارکردگی کا کام کرنے والے ہیں، رائٹرز، شاعر حضرات، کریٹیو، فیشن ڈیزائنرز، ان کو بھی اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوگا، اور اسی طرح کے دیگر ایڈوانٹیج جو مائنڈ ابیلٹیز، پلاننگ یا کریٹیو اسکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سب ایڈوانٹیج ملیں گے۔ اب جو دو کمزور خبریں تھیں، جیسے وینس کا ویک ہونا اور مرکری کا 8ویں گھر میں ہونا، یہ ایسی دو چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جن کو تھوڑا سا سہنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ڈیزاسٹرنگ نیوز نہیں ہے، اور اگر کسی نے بلو سفائر پہنا ہوا ہے، سورہ شمس وہ ڈیلی 5 دفعہ پڑھتا ہے، تو سمجھے یہ نیوز جو وینس کے 8ویں گھر میں جانے کی یہ ہے ہی نہیں، بیکاز کہ اس کے پاس اس کا کاؤنٹر ایلیمنٹ ہے سورہ شمس اینڈ بلو سفائر۔ لیکن اگر کوئی ایریز سورہ شمس بھی پڑھتا ہے اور بلو سفائر بھی پہنے ہوئے ہے اور اس کے باوجود شدید کرائسس میں ہے، ہیلتھ ڈسٹرب ہے، ریلیشن ڈسٹرب ہے، تو پھر اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے، اور پرسنل چارٹ کے لیے آپ کو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ایریز، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے، میں اکثر اس بات کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب اگلے ہفتے کا ایک کلو دیتا ہوں اینڈ دین پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو ربیع الثانی کا چاند 16 تاریخ کو اپیئر ہوگا آپ کے 8ویں گھر میں، یہ 30 نومبر کو فل ہو جائے گا، کمپلیٹ، اور 30 نومبر کو پورا ہوتے ہی اسے گرہن بھی لگے گا۔
وہ بھی 30 ہی نومبر کو ہوگا، تو دیٹ مینز کہ وہ آپ کی ایموشنز، ریلیشنز، ہیلتھ پر کچھ امپیکٹس ڈالے گا۔ وہ امپیکٹس پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو، یہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے ایریز۔ اب جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح تہہ دل سے، بہت عاجزی سے، کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوا آ رہا ہوں، اگر میری یہ کوششیں، میری ٹیم کی یہ کاوشیں آپ کو اچھی لگتی ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جب آپ اپنے لیے اپنے رب کے ہاں سربسجود ہوں اور اپنے لیے دعا مانگیں، وہاں ہماری صحت اور تندرستی کی اور علم کے اضافے کی دعا ضرور کیجیے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد